یا والدی کا سلام اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقات وجل عن ملامة كيفيات وقرب خوادر الزمان وعود عن ملاحظة العيون علم بما كان قبل أن يكون مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأبرار ونخوة الأخيار سيد الرسالة والنبوة ينبوي الحكمة والفتوى نبي الأنبياء وسفي الأسفياء الذي بنوره سواد الأنوار واستنكارت الشموس والأقمار وبظهوره تجلت الأسرار الذي في السماء اسمه أحمد وفي الأرض بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. على علي بن عمه كاشف غمه سيد الأولياء والأوصياء أسد الله الغالب غالب على كل غالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا أبي السبتين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين وجزى الله على العباد الداعين والخلق في جميع الأعصار والأقطار ذوي المآثر والآثار خير القرون الذين يبين للناس مناهج الحلال والحرام أهل البيت المطهرين من الرجس والآثام ورحمة الله وبركاته. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنذركم بالوحي صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اس عالم میں بشریت کے سلسلہ آغاز میں جو قرآن کریم نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں زمین پہ خلیفہ قرار دینے والا ہوں. بہرحال جب میں بنا لوں تو فقعوا لہ ساجدین سر بسجدہ ہو جانا اس کے حضور. بہرحال ساری تفصیلات کی طرف جانا مقصود نہیں ہے. تو سب سے پہلا بشر جو بنایا گیا فرشتوں سے فضیلت کی جو بات قرار پائی جو موضوع وہ علم تھا. وعلم آدم الاسماء کلہا. اس پہ مفسرین نے بہت ساری باتیں کی ہیں. بہرحال دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ پہلے انسان کا علم اس قدر فوقیت کا حامل تھا کہ سجدوں نے بھی اس کی کہ فرشتوں نے بھی اس کی فضیلت کے حضور سجدہ کیا. یہ علم کس بلند سطح کا تھا. سلسلہ بشریت کا آغاز ہوا زمین کے اوپر اور انسان کو ہادی کی صورت میں اور کتاب ہدایت جو وہ دے دی گئی اور مشیت کا تقاضا یہ ٹھہرا کہ انسان خود سے سوچے کہ اس نے زندگی میں کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. ہدایت کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے. ہدایت بھی دو طرح کی ہے. ایک بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے دو طرح کے رسول جو ہے انسان کی ہدایت کے لیے بنائے ہیں. ایک رسول باطنی ہے, ایک رسول ظاہری ہے. رسول باطنی وہی انسان کی عقل ہے, انسان کا علم ہے, اور وہ عقل اور علم جو ہے وہ بالکل
حجت تمام کرتا ہے انسان اس کائنات پہ غور و فکر کرے اور اپنی زندگی کے بارے میں اس بات کا تعین کرے کہ مجھے خالق نے کس مقصد کے لیے اس زمین پہ بھیجا۔ اور خوبصورت بات یہ ہے کہ بارہا قرآن نے اس نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ وہ آیتیں جن کے آغاز میں قل آیا ہے، اس میں کچھ آیات ہیں جو کہ جن کا آغاز یوں ہوتا ہے، قل سیروا فی الارض فانظروا۔ قل سیروا فی الارض 4 مورد میں یہ آیہ مجیدہ آئی ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق، ایک آیت تو یہ ہے۔ میرا حبیب ان سے کہو کہ زمین پہ ذرا سیر کریں، دیکھیں۔ فانظروا اور نظر کریں، نظر کرنے سے مراد یہ خالی یہ نگاہ کرنا نہیں ہے، نظر کریں یعنی غور کریں، یعنی واقعاً تصور کریں، غور کریں، فکر کریں، تعقل کریں۔ کس بات کا تعقل کریں؟ کیف بدأ الخلق، کہ مخلوق کا آغاز کیسے ہوا۔ ابھی یہ بحث مفصل ہے فلسفے کی نظر میں، اور ابھی بہرحال 2 بڑی تھیوریز موجود ہیں، ایک بگ بینگ کی تھیوری ہے اور ایک ڈارون کی ایولیوشن کی تھیوری بھی موجود ہے۔ بہرحال دین جی جو عقل کی طرف دعوت دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی خواہش اور تمنا یہ ہے کہ انسان عقل کی بنیاد پہ کسی نتیجے پہ پہنچے، ایسی سنی سنائی باتوں پہ نہیں۔ لہذا دین کی دعوت بنیادی طور پر تفکر اور شعور کی دعوت ہے، کسی کے کہنے پہ نہیں، بلکہ خود تمہارا شعور اس نتیجے پہ پہنچے کہ تم کسی خالق کی بارگاہ میں اس کی اطاعت کرتے ہو۔ کیف بدأ الخلق، کلہم مخلوق، اس کائنات میں بالآخر کیسے خلق ہو گئی، کہاں سے آ گئی؟ بنیادی سوال دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ ایولیوشن کی تھیوری پہ میں ساری بحث تو نہیں کرنا چاہتا، ایک بنیادی اعتراض تو یہ ہے کہ اگر ملینز بلین سال کے اندر انسان اس نتیجے پہ پہنچا ہے تو یہ ایولیوشن کا پروسیجر رک کیوں گیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ ایولیوشن اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ اگر ایولیوشن ہی ہے، اس کائنات کے پیچھے کوئی باشعور ہستی ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے۔ لہذا بندر سے کیا ہو گیا، بہرحال ایک علمی اعتراض یہ ہے۔ دوسرا، لوگوں کا خیال ہے کہ یہ خود بخود ہی سارا کچھ ہو گیا ہے، وہ سارا کچھ مادہ ہی ہے، مادہ کے اندر ہی وہ۔ سوال یہ ہے کہ مادہ یا صاحب شعور ہے یا صاحب شعور نہیں ہے۔ اس مادہ کے اندر یہ جو 3 شکلیں ہیں مادہ کی، لیکوڈ ہے، سالڈ کی فارم میں ہے، گیس کی شکل میں ہے، ان تینوں فارم میں کائنات کے اندر جو مخلوقات ہیں، آیا اس کائنات کے اندر یا شعور ہے یا نہیں ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ مادہ صاحب شعور نہیں ہے، یہ کوئی صاحب شعور ہے جو مادہ میں تصرف کر رہا ہے، یہ کوئی صاحب شعور ہے جو مادہ کو شکلیں دے رہا ہے۔ بس اس کائنات میں نظم موجود ہے، آرگنائزیشن موجود ہے، منصوبہ بندی نظر آتی ہے، اس کائنات میں تنوع نظر آتا ہے، مخلوقات میں ایک ڈائیورسٹی نظر آتی ہے، ایک سلسلہ ہے جس کے پیچھے ایک شعور کی حاکمیت ہے۔ لہذا وہ شعور ہے جو ساری کائنات کو ایک خاص مقصد کی طرف جو ہے وہ لے جا رہا ہے، اور یہ سب سے پہلے سے طے شدہ ہے کہ اس کائنات میں چلتے چلتے کہاں پہ جانا ہے۔ شاید اسی بات کی طرف اشارہ کیا قرآن کریم میں، سورہ بقرہ کی ابتدا میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب، وہ کتاب، ایک تو یہ کتاب ہے جو ہم پڑھتے ہیں، یہ بھی حجت ہے،
سورہ حمد کی ابتدا سے لے کر سورہ الناس کی آخر تک، لیکن یہ ساری حقیقت نہیں ہے۔ وہ کتاب سے مراد کتاب بھی ظاہر ہے کہ عالم محسوسات والی کتاب نہیں۔ کتاب کا عربی زبان میں ایک معنی ہے ریٹن فارم، اور یہ ریٹن فارم ظاہر ہے کہ ضروری نہیں کہ میٹیریل فارم میں ہو، بلکہ انرجی کی شکل میں بھی آج ثابت ہو گیا کہ کتاب موجود ہو سکتی ہے۔ وہ کتاب جو نورانی منصوبہ، میں اس کا ترجمہ اگر یوں کروں، ذالک الکتاب، وہ جو نورانی منصوبہ اللہ نے پہلے سے بنا رکھا ہے، وہ کتاب لا ریب فیہ ہے، اس منصوبے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو پہلے سے ایک ریٹن، ایک انرجی کی شکل میں ایک نورانی منصوبہ خدا کے ہاں خالق نے طے کیا ہوا ہے، اور اسی کے مطابق یہ کائنات لحظہ بہ لحظہ جو ہے وہ قدم بقدم بڑھتی ہوئی جا رہی ہے۔ لہذا یہ سارے سوالات کر رہا ہے قرآن تاکہ انسان کے شعور کو اجاگر کرے، انسان کی عقل کو دعوت دے، انسان کو کہ باطن کی حقیقت کو اجاگر کرے۔ پھر ارشاد فرمایا قل، میرا حبیب میسج دے دیجیے، پہنچا دیجیے، کیا بات؟ سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین مکذبین۔ یہ ذرا جاؤ تو صحیح، جو لوگ جھوٹے تھے تاریخ میں، بڑے بڑے انہوں نے دعویٰ کیے، آج ان کا جھوٹ اور کذب ثابت ہو گیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم خدا ہے، تو بتائیں نا خدا کدھر ہے؟ وہ دعوے دار کدھر گئے؟ اور آج نہیں، خدا ایک زندہ حقیقت کا نام ہے، حی و قیوم ہے، وہ قائم ہے، وہ قائم رہے گا۔ اور اسی طرح بہت سارے جھوٹے، بہت سارے لوگ آئے، بہت سارے غرور تکبر کی محفلیں لگتی رہیں، لیکن آج ان کا جھوٹ ثابت ہو گیا۔ یا ارشاد فرمایا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف عاقبۃ المجرمین، اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف من قبل الذین من قبل۔ ذرا ان لوگوں، ان قوموں کے حالات پہ بھی غور کرو جو تم سے پہلے تھے۔ پہلے والی قوموں کو اللہ نے قرآن میں جو واقعات بیان کیے ہیں وہ قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ قرآن کو قصوں کی کتاب نہیں ہے، نہیں، قصوں کی شکل میں عبرتوں کی کتاب ہے، کہانیوں کی، داستانوں کی صورت میں عبرتیں ہیں انسان کے لیے۔ فاعتبروا یا اولي الابصار۔ بات تھوڑا سا آگے بڑھتی ہے کہ قرآن کریم نے 3 مقام پر دعوت فکر دی ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو کیسے جانے۔ ایک صلوات کو فرمائیں گے۔ تو پہلی بات جو ابھی تک آپ کی خدمت میں عرض کی وہ یہ ہے، تفکر، شعور، ادراک، بصیرت، پرسیپشن، فہم، سوچنا، غور کرنا۔ دین بار بار اس کی دعوت دیتا ہے۔ بہرحال صدیوں سے ایک معاملہ چلا آ رہا ہے، اور حضرت حجت صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کے ظہور تک دین کی حقیقت کو آشکار ہونا ہے، اس دین کی نورانیت کو۔ لیکن انبیاء کی مشکلات یہی رہی ہیں کہ زیادہ تر لوگ دین سے وابستہ ایموشنلی زیادہ ہوتے ہیں، ریشنلی، انٹلیکچولی کم ہوتے ہیں۔ پیغمبر کی محفل میں بھی ہر کوئی سلمان فارسی تو نہیں تھا، لہذا دین کی اس حقیقت کے ادراک کے لیے بہرحال سمجھتا ہوں کہ جب کربلا جیسی انویسٹمنٹ ہو گئی، اور اس کے بعد آج کے دور میں خصوصاً امام خمینی جیسی شخصیت کا آنا کہ اس دور میں دین ایک زندہ حقیقت کے طور پر دنیا میں رہ کے اپنی قوت کو بنوا سکتا ہے۔ اگرچہ علم جتنی بھی ترقی کر جائے، میں ایک نقطہ عرض کروں
گزشتہ روز بھی عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ حقیقتیں تبدیل نہیں ہوتی، حالات ممکن ہے تبدیل ہو جائیں، زمان و مکان کی تبدیلی سے حقائق کبھی تبدیل نہیں ہوتے، حقائق حقائق ہی ہیں، حقائق میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ بہت ساری انسانی رشتے، بہت سارے انسانی ضروریات جن کا تعلق فطرت کے ساتھ ہے، اسی طرح میں عرض کروں جو چیز تبدیل نہیں ہوتی وہ فطرت ہے۔ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ دین اگرچہ، قرآن اگرچہ عربی میں نازل ہوا ہے، لیکن قرآن جب خطاب کرتا ہے انسانوں سے تو عربی میں نہیں کرتا، فطرت کی زبان میں خطاب کرتا ہے، اور فطرت سارے انسانوں کے اندر مساوی ہے۔ مثلا ہر انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ حقیقت کی کھوج لگانا چاہتا ہے کہ میرے گردا گرد جو ہے معاملات، اس میں حقیقت کیا ہے، کائنات کی حقیقت کیا ہے۔ اب یہاں قرآن ایک دعوت دیتا ہے، سنریہم آیاتنا، ہم ان قریب اپنی آیتیں دکھائیں گے انسانوں کو، ہم ان قریب اپنی آیتوں کا مشاہدہ کرائیں گے۔ سنریہم آیاتنا، کہاں کہاں کروائیں گے؟ فی الآفاق، کہ کائنات کے اندر ہماری آیتوں کا انسان مشاہدہ کرے گا۔ تو پہلا مرحلہ شعور کا مشاہدہ کائنات ہے، کائنات کے اندر موجود بہت ساری حقیقتیں، کچھ ظواہر میں کچھ باطن میں۔ مثلا اسباب مثال بہت ساری حقیقتیں تو آپ کے گرد و پیش ہیں۔ مثلا کس قدر بیلنس ہے اس کائنات کے نظام کے اندر، بخدا اگر کہیں ایک ذرہ برابر ادھر ادھر ہو جائے تو یہاں زندگی موت میں تبدیل ہو جائے۔ اگر چاند، اگر سورج اپنے آربٹ سے چند سینٹی میٹر ادھر سے ادھر ہو جائیں تو انسان گرمی سردی برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک سیکنڈ کے لیے جناب چاند کہیں کہ نہیں جناب میں نے ذرا ریسٹ کرنی ہے، تو ساری دنیا جل کے راکھ ہو جائے گی۔ 2 سیکنڈ کے لیے سورج کہے کہ میں نے خاموش ہونا ہے، ساری دنیا بالکل نہیں برف کا پہاڑ بن جائے گی۔ اس قدر توازن ہے اس کائنات کے اندر۔ یہ بارشیں جو ہوتی ہیں، بہرحال ابھی تک کی کیلکولیشن یہ ہے کہ ہمیشہ بادلوں میں پانی جس مقدار میں ہوتا ہے 12,900 بلین 12,900 بلین کیوبک میٹر پانی ہمیشہ آپ کے اوپر رہتا ہے، سارے کا سارا نیچے نہیں آتا، تو کوئی تو ہے جس نے اس پانی کو سنبھال کے رکھا۔ اگر یہ پانی آ جائے تو زمین پہ کوئی جگہ پانی سے باہر نہ ہو، پانی کے اندر ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی کائنات کے اندر ایک نظام موجود ہے۔ ایک ایک چیز کو اگر آپ دیکھنا شروع کریں گے تو سارے عالم کے اندر محسوس ہوگا سنریہم آیاتنا فی الآفاق، کہ ساری کائنات کے آفاق میں انسان خداوند عالم کی قدرت، اس کا جمال، اس کی خلقت، اس کے باقی اوصاف کے مظاہر اس کائنات میں آپ کو نظر آئیں گے۔ اگلی جو معرفت ہے خدا تک پہنچنے کی، جو دوسرا ٹریک اللہ تک پہنچنے کا ہے، وفی انفسہم، انسان اپنے اوپر غور کرے۔ اس لیے معصوم کی حدیث ہے، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنی پہچان کی اس نے اپنے پروردگار کو پا لیا، اس کی معرفت کو حاصل کر لیا۔ یہ پہچان بھی دو طرح کی ہے۔ ایک میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے پہچان ہے، اگرچہ وہ بھی ابھی مشکل ہو رہی ہے، ابھی تک اس میں بھی بہت ساری حقیقتیں ایسی ہیں جو آشکار نہیں۔ جب ابھی تک آشکار نہیں ہوئی تو کہنا نہیں چاہیے سبحان اللہ، کہ خالق تو نے کیسا وجود بخشا ہے کہ اس کی حقیقتیں ابھی تک آشکار، باوجود اتنی ترقی اور علم کے، اس ظاہری بدن کی بھی ابھی تک حقیقتوں کو انسان درک نہیں کر پایا۔ البتہ اس کی معرفت مراد نہیں ہے بدن کی، اصل معرفت مراد ہے
ظاہر کی نہیں باطن کی معرفت۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، انسان جائے اپنے نفس پر غور کرے، اپنی اصل حقیقت پہ غور کرے، اور یہ اصل حقیقت ایک راستے سے گزر کے سمجھ میں آتی ہے، اور وہ حقیقت کیا ہے کہ انسان اپنے باطن کو جتنا جتنا پاک کرتا جائے گا اتنا اتنا اس کو اپنی حقیقت آشکار ہوتی جائے گی۔ صلوات پر محمد وعلی محمد۔ جی توجہ ہے کچھ زیادہ اس بات؟ ایک بار پھر صلوات پڑھو۔ تو باطن کی پہچان کے بھی اللہ نے راستے بیان کیے ہیں، اور ایک راستہ جو ہے وہ ان ہستیوں کے دامن کو تھامنا ہے جو اللہ نے پاک اپنے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ محمد والے محمد صلوات۔ اہل بیت کے قرب سے باطن کی نورانیت ہوتی ہے۔ مجلس سید الشہداء باطن کی نورانیت کا باعث ہے۔ مجلس سید الشہداء شعور کی بیداری کا سبب ہے، اس لیے کہ عاشورہ کا بنیادی پیغام عقیدتی ہے، نظریاتی ہے، شعوری ہے، تمدنی ہے۔ اس کربلا نے دنیا کی رہبری کرنی ہے۔ بلاخر زمانہ آئے گا کہ دنیا کربلا کے بغیر نہیں رہ سکے گی، اور بی بی زینب کبریٰ صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کہ اس جملے کی جب انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا، یزید کا دربار تھا، شہداء کے سر سامنے موجود تھے، خوف کا پہرا تھا اس دربار کے اندر، کسی کو بولنے کی جرأت نہیں تھی، کسی کو کلام کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ ایسے میں کون بولا؟ وہی بول سکتا ہے جس کو اللہ نے، جس کا باطن واقعاً جس بیوی کو اللہ نے زینب قرار دیا، جو علی جیسے باپ اور والد کے لیے زینت کا باعث تھی۔ لہذا وہ بانگ دوہل رہتی دنیا تک میسج دیا۔ ذرا غور تو کرو کہ بی بی کی نگاہ کہاں تک تھی۔ تین باتیں میں عرض کروں گا۔ انی لاستصغرک، اے یزید میں تجھے بہت پست گردانتی ہوں۔ یہ جرأت اور یہ شہامت، اس قدر بے باکی، اس قدر شجاعت، اور آگے فرمایا وَقِدْ كَيْدَكَ وَسْعَيَكَ، جس قدر کوشش کرنی ہے کر لو، جو بھی پلاننگ بنانی ہے، جو مکاری کرنی ہے، جو کر سکتے ہو کر لو، دو کام نہیں کر سکتے۔ لا تمح ذکرنا، قیامت تک ہمارے ذکر کو تم ختم نہیں کر سکتے۔ اس سیدہ کا اعلان دنیا کو آج بتا رہا ہے کہ ہر روز ہر دن گزرتا ہے تو حسین حسین کے تذکرے زمین پہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ دنیا ابھی پریشان ہے کہ عراق ایک ایسی مملکت جس میں ابھی صحیح سے کوئی حکومت بھی موجود نہیں ہے، کوئی ایسا سسٹم بھی ابھی اس طرح سے موجود نہیں ہے۔ 3 کروڑ انسان کیسے اس سرزمین پہ سما جاتے ہیں، سما سکتے ہیں، سما جاتے ہیں؟ یہ سوائے سید الشہداء کے لطف و کرم کے کچھ اور محمد والے محمد صلوات۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، اور محمد والے بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
لا تمحو ذکرنا، تم ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکتے. اور اگلی بات ولا تمیت وحینا، اور ہماری وحی کے تذکرے بھی تم قیامت تک ختم نہیں کرو گے. بہت گہری باتیں ہیں اس جملوں کے اندر، میں خلاصہ عرض کروں گا. لہذا جب تک ذکر حسین رہے گا ذکر وحی باقی رہے گا. وحی کا تذکرہ متصل ہو گیا ذکر حسین کے ساتھ. اس کا مطلب ہے حسین کا ذکر یعنی قرآن کا ذکر، حسین کا ذکر یعنی دین کا ذکر، حسین کا ذکر یعنی انسانی شعور کی بالیدگی کا ذکر، حسین یعنی دنیا کے اندر موجود اسلام کی رہبری کا اعلان، حسین کی تحریک انسانی تمدن کی بیداری کے لیے ہے. لہذا ضرورت ہے کہ اس کربلا کے اس پیغام کی حقیقت کو سمجھیں کہ سید الشہداء کا پیغام کیا تھا. بی بی کا خطبہ دربار ذرا دیکھا تو جائے کہ بی بی نے کون کون سے موضوعات وہاں پہ ٹچ کیے ہیں. ہاں یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے مظلومیت کی وہ داستان رقم ہوئی کہ تاریخ بشریت میں نہ پہلوں میں نہ قیامت تک اس کی مثال کا تصور نہیں ہے. ادھر ظلم اپنے ترکش سے تیر نکالتا رہا، ادھر صبر اس کائنات نے دیکھا کہ صبر کے پاؤں میں لغزش نہیں آئی. صبر نے بھی دنیا تک، رہتی دنیا تک کے لیے مثال قائم کر دی. ہاں ٹریجڈی ہے لیکن ٹریجڈی سے بالاتر ایک میسج ہے کربلا کا. ٹریجڈی سے بہت بالاتر ہے کربلا کا میسج. وہ کیا ہے؟ جب ابن زیاد نے کہا کہ کیفا سن ایک، دیکھو تو صحیح اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا. اللہ اکبر. ظلم تم خود کرو اور باندھو خدا کے. جب توحید پہ حرف آئے تو پھر ان سے بہتر کوئی بڑھ کے خدا کی معرفت کروانے والا کوئی اور نہیں ہے. ابن زیاد کے دربار میں بی بی کھڑی ہوئی اور وہ جملہ رہتی دنیا تک اگر انسان اس جملے کا وزن کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. اس لیے کہ خالی علی کی بیٹی نہیں بول رہی تھی، خالی فاطمہ کی بیٹی نہیں تھی. مجھے کہنے دیجئے جب بولی سید الشہداء کی شہادت کے بعد تو جب بھی کلام کیا 1,24,000 انبیاء اور ائمہ کی امامت کی وارث بن کر انسانیت کو خطاب کر رہے ہیں. نعرہ حیدری. اور اگر بی بی ذرہ برابر لغزش کا مظاہرہ کرتی پچھلی ساری محنت اکارت ہو جاتی. اس لیے ارشاد فرمایا تو کیا جانے کہ خدا کیا ہے، تو کیا جانے کہ اللہ کی معرفت کیا ہے. خدا کی قسم آؤ ذرا اس ایک جملے کے اوپر زندگی صرف کرو. اس جملے کی حقیقت اور اس جملے کی نورانیت انسان کے بس کی بات نہیں ہے. تو کہتا ہے کہ خدا نے میرے ساتھ ہمارے ساتھ کیا کیا؟ ما رأینا عنہ الا جمیلا. ہم نے سوائے خدا کے جمال کے کچھ اور مشاہدہ کیا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ ہے نگاہ زینب کبریٰ. کربلا میں کیا ہوا؟ زینب جمال الہی کا مشاہدہ کر رہی تھی. مصیبتیں آتی رہیں، جمال خدا کا مشاہدہ تھا. ان مصیبتوں سے ہمیں ڈرانے کی کوشش نہ کرو، ہم تو ہمیشہ اس کی یاد میں ہیں، ہم اس کے جمال کا مشاہدہ کرتے ہیں. آؤ اس جملے کا انسان تصور نہیں کر سکتا. لہذا عزیزو کربلا کا میسج انسانیت کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے. کربلا کی تحریک عقلانیت، علم، حکمت، بصیرت، تمدن، عالم کی رہبری کا میسج ہے اس کربلا کی تحریک میں. کربلا ہر روز ہر سال انسانی شعور کے دروازوں پہ آ کے دستک دیتی ہے. ہر سال سید الشہداء آتے ہیں دروازوں کے اوپر.
اب دستک دیتے ہیں تم میں ہے کوئی جو زہیر ابن قین بن سکتا ہو؟ ہے تم میں کوئی جو حبیب ابن مظاہر کا کردار ادا کر سکتا ہو؟ ہے تم میں کوئی نوجوان جو قاسم ابن الحسن کے مشن کو لے کر آگے چلے؟ یہ جملے معمولی ہیں کہ جب مولا نے پوچھا امام حضرت قاسم علیہ السلام سے کیف عندک الموت، بیٹا قاسم ایک بات بتاؤ گے؟ اچھا پوچھئے، موت آپ کے نزدیک کیسی ہے؟ تاریخ میں بڑے بڑے فلسفی بڑے بڑے اسکالرز گزرے، موت پہ جو تبصرہ امام حسن کے بیٹے نے کیا ہے، خدا کی قسم ایسا تبصرہ کوئی نہیں۔ تیری عظمتوں کو سلام، اس شاگرد کو سلام جس نے حسین کے مکتب میں اس طرح کی تربیت پائی۔ کون ہے شاگرد؟ یہ سارے شاگرد تھے حسین کے۔ یہ معمولی انسان نہیں کہہ سکتا الموت احلی من الاصل، چچا جان موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ السلام علیکم یا قاسم۔ یہ معمولی جملہ نہیں ہے، یہ وہی کہہ سکتا ہے جو زمین پہ بیٹھ کے وہی کی طاقت سے آخرت کا مشاہدہ کر رہا ہو۔ سید الشہداء کا مکتب اس طرح کے انسانوں کو پرورش کرنا چاہتا ہے کہ جن کی معرفت دنیا کے اندر اس کے مقابلے کی کوئی اور معرفت نہ ہو۔ ایک صلوات پر فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہرحال مختصر کروں اپنی بات کو کہ کربلا کے میسج کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کربلا یعنی اسلام کا تذکرہ، کربلا یعنی کائنات کی حقیقتوں کو کھولنے کے راستے، کربلا یعنی انسان کی شعور میں پرواز کا میسج، کربلا انسانوں کو تمدن کی دعوت دینے آیا ہے۔ اور مولا امام زمانہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ یہ امام نے آنا ہے انشاءاللہ، ہم بھی انتظار میں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ امام کسی ایک قوم قبیلے کا راہبر نہیں ہے، امام کی راہبری عالم بشریت کے لیے ہے۔ یہاں بہت ساری باتیں قابل سوال ہیں، کیا واقعاً ہم ایسے ہی لیڈر کی انتظار میں ہیں جو بشریت کا راہبر ہوگا؟ بس اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کربلا سے اس امام کا رابطہ ہے تو جس طرح آج حسین سب کا سرمایہ ہے، آج حسین کسی کے لیے حریت کا پیغام ہے، کسی کے لیے آزادی کا پیغام ہے، کسی کے لیے شعور کا پیغام ہے۔ اسی لیے زیارت ناہیہ میں ایک جملہ ہے حضرت حجت صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کا، بہت خوبصورت جملہ ہے۔ سلام کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں، ایک صلوات کو فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ترجمہ بھی عرض کروں، میرے ذہن سے عبارت نکل گئی ہے۔ ہاں، رجوت الفوز لدیک، بہت مختصر بہت گہرا میسج زیارت ناہیہ میں امام کا یہ جملہ، رجوت